پاکستان کا 1000 ٹیلنٹس ٹریننگ پروگرام جو چین میں جاری ہے دراصل دونوں ممالک کے سربراہان مملکت کا سفارتی وعدہ ہے۔ اس پروگرام کے تحت پاکستانی حکومت 1000 ایگریکلچرل گریجویٹس کو چین بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہے، جہاں وہ جدید زرعی ٹیکنالوجیز کی تربیت حاصل کریں گے۔ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے، اور اگر اصلی گولڈ ہو تو مجھے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ میں بیچ کے جتنا یہ ہیوی ہے اسے لگ رہا ہے، if there is a real gold then I don't need to work now۔ میں مکمل یقین رکھتا ہوں کہ چین میں ہر جگہ مواقع موجود ہیں۔ آپ کے پاس ہنر، جذبہ اور کچھ حاصل کرنے کی خواہش ہو تو راستہ مل جاتا ہے۔ ناظرین محترم السلام علیکم، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان نسرین۔ پاکستانی وزیر اعظم کی کیپیسٹی بلڈنگ اسکیم کے تحت 1000 پاکستانی زرعی ماہرین کے دوسرے بیچ کے 190 گریجویٹس نے تربیت مکمل کی ہے۔ ان کی گریجویشن تقریب چین کے صوبہ ہوبے کے دارالحکومت ووہان کی خواجونگ زرعی یونیورسٹی میں منعقد ہوئی۔ شرکاء نے چین میں اسمارٹ ایگریکلچر، پھلوں و سبزیوں کی پیداوار اور پروسیسنگ اور آبی وسائل کی افزائش و پروسیسنگ جیسے شعبوں میں خصوصی تربیت حاصل کی۔ پاکستان کا 1000 ٹیلنٹس ٹریننگ پروگرام جو چین میں جاری ہے دراصل دونوں ممالک کے سربراہان مملکت کا سفارتی وعدہ ہے۔ اس پروگرام کے تحت پاکستانی حکومت 1000 ایگریکلچرل گریجویٹس کو چین بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہے، جہاں وہ جدید زرعی ٹیکنالوجیز کی تربیت حاصل کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق پہلے بیچ کے 300 شرکاء شانشی میں اپنی تربیت مکمل کر چکے ہیں، جبکہ دوسرے بیچ کی ووہان میں خوا چونگ ایگریکلچرل یونیورسٹی میں آمد اس دو طرفہ تعاون کی مسلسل پیش رفت کی علامت ہے۔ دوسرے مرحلے میں شامل 190 پاکستانی ایگریکلچرل مینیجرز اور تکنیکی ماہرین نے اس سال 25 اگست کو خوا چونگ ایگریکلچرل یونیورسٹی میں ٹریننگ کا آغاز کیا۔ تمام شرکاء کم از کم بیچلرز ڈگری کے حامل ہیں، جبکہ ان میں سے 154 ماسٹرز یا اس سے اعلیٰ ڈگری کے حامل ہیں۔ میں نے حال ہی میں خوا چونگ ایگریکلچر یونیورسٹی میں 3 ماہ کی ٹریننگ مکمل کی ہے۔ ان 90 دنوں میں میں نے اسمارٹ زراعت کی منصوبہ بندی، تحقیق، ترقی اور عملی نفاذ سے وابستہ مختلف فریقوں کے ساتھ انٹریکٹیو سیشنز میں حصہ لیا۔ اس تجربے نے نہ صرف میری اسمارٹ ایگریکلچر کی تھیوریٹیکل یعنی نظریاتی سمجھ کو بہتر کیا، بلکہ فیلڈ میں ان تصورات کو استعمال کرنے کی صلاحیت بھی بڑھائی۔ میں چینی حکومت، خوا چونگ ایگریکلچر یونیورسٹی اور تمام اساتذہ کا رہنمائی پر شکر گزار ہوں۔ میں خصوصی طور پر ٹیچنگ اسسٹنٹس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جن کی مدد کی وجہ سے زبان کی رکاوٹوں کے باوجود یہ تجربہ بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ چین میں اس تربیتی پروگرام کے دوران میں نے AI، ڈرونز اور جدید زرعی طریقوں کو یکجا کرنے کے بارے میں سیکھا۔ مجھے چینی ثقافت کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اب ہم پاکستان کے زرعی شعبے میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے تیار ہیں۔ میں چینی پروگرام کے منتظمین، ہائر ایجوکیشن کمیشن اور حکومت پاکستان کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ بہترین موقع فراہم کیا۔ ووہان میں رہتے ہوئے مجھے جدید زرعی ٹیکنالوجی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، جن میں مصنوعی ذہانت، جدید ڈرونز، انٹرنیٹ آف تھنگس اور دیگر جدید ٹیکنالوجیز شامل تھیں۔ میں نے ان ٹیکنالوجیز کو مختلف فصلوں اور زرعی طریقوں پر آزمایا، کئی ماڈل تیار کیے اور مختلف شعبوں کے زرعی سروس فراہم کرنے والوں کے لیے تجاویز بھی دیں۔ اس پروگرام نے جدید زرعی ٹیکنالوجی کو سمجھنے اور پائیدار ترقی کے لیے اپنے آئندہ کردار کو بہتر بنانے میں میری مدد کی ہے۔ خوا چونگ ایگریکلچرل یونیورسٹی کی پاکستان کے ساتھ زرعی تحقیق و تعلیم میں مضبوط شراکت داری ہے۔ تعلیمی تبادلوں، عالمی کانفرنسز، مشترکہ تحقیقی پلیٹ فارمز، تربیتی پروگرامز اور علمی منصوبوں کے ذریعے دونوں ممالک نے اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ موجودہ تربیتی پروگرام میں نظریاتی تعلیم، عملی تربیت، تحقیقی رہنمائی اور ثقافتی تبادلے کو یکجا کیا گیا ہے۔ 3 ماہ کے اس کورس میں شرکاء نے تھیوری اور فیلڈ ورک دونوں میں بھرپور حصہ لیا اور چین کے زرعی پس منظر اور ترقیاتی تجربات کو قریب سے سمجھا۔ 3 ماہ پہلے ہماری تربیت شروع ہوئی تھی۔ ہم نے لیکچرز اور لیب میں عملی کام کے ذریعے بہت کچھ سیکھا۔ ہم نے مختلف صنعتوں کا دورہ بھی کیا اور اہم پیشہ ورانہ رابطے بنائے۔
جن کی مستقبل میں جاری رہنے کی امید ہے۔ آخر میں خواچونگ ایگریکلچر یونیورسٹی کی مینجمنٹ، پروفیسرز، کالج آف فشریز اور تمام رضاکاروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی محنت نے اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ خواچونگ ایگریکلچرل یونیورسٹی میں ایکوا کلچر کی ان 90 دن کی ٹریننگ نے میری زندگی پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ میں نے مچھلی کی غذائیت، فیڈ فارمولا اور پائیدار فارمنگ کے جدید طریقے سیکھے۔ اس سے بھی بڑھ کر اس ٹریننگ سے میرے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اور اپنے پیشے سے متعلق میرا لگاؤ مزید بڑھ گیا ہے۔ چینی اساتذہ کی محنت، ساتھی شرکاء کا تعاون اور ہماری مضبوط ٹیم ورک کی فضا نے ہر دن کو خاص بنا دیا۔ میں اب اپنے وطن اس جذبے اور حوصلے کے ساتھ لوٹ رہی ہوں کہ پاکستان کے زرعی شعبے میں مثبت کردار ادا کروں اور چین اور پاکستان کے درمیان زرعی تعاون کو مزید مضبوط ہوتا دیکھوں۔ گزشتہ 3 ماہ میں اس پروگرام نے ہمیں ایک بہت قیمتی تعلیمی تجربہ دیا۔ 3 گورجز ڈیم کے فیلڈ ٹرپ سے لے کر ایگریکلچرل لیب میں عملی کام تک ہم نے نہ صرف علم حاصل کیا بلکہ ایک ایسا دوستانہ تعلق بھی بنا جو دیر تک قائم رہے گا۔ میں تمام پروفیسرز، عملے اور ٹریننگ حاصل کرنے والے اپنے ساتھیوں کا ان کے تعاون اور مہربانی پر شکر گزار ہوں۔ اس سفر کے اختتام پر میں امید کرتا ہوں کہ ہم سیکھتے رہیں، جستجو برقرار رکھیں اور یہاں حاصل کیا گیا علم مستقبل میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے استعمال کریں۔ نومبر کے آخر میں یہ تربیتی پروگرام ایک گریجویشن تقریب کے ساتھ مکمل ہوا۔ شرکاء کے نقطہ نظر سے اس پروگرام کا مقصد صرف تکنیکی مہارت ہی بڑھانا نہیں تھا بلکہ بین الثقافتی سمجھ بوجھ کو فروغ دینا، تخلیقی سوچ بیدار کرنا اور دونوں ممالک کے درمیان دوستی کا پل قائم کرنا بھی تھا۔ اس وقت چین اور پاکستان کا زرعی تعاون ایک نئے اور زیادہ متحرک مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ چین پاکستان کے ساتھ نہ صرف عملی ٹیکنالوجی بلکہ قیمتی تجربہ اور پائیدار ترقی کے مشترکہ ویژن کو بھی شیئر کر رہا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں خواچونگ ایگریکلچرل یونیورسٹی میں چین پاکستان تربیتی پروگرام کا حصہ رہی۔ بطور انسٹرکٹر میں نے پاکستانی شرکاء کو جدید زرعی مہارتیں سیکھتے دیکھا جن سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا، اور یہ بھی دیکھا کہ ان مہارتوں کے استعمال سے مسائل کیسے حل کیے جا سکتے ہیں۔ اس پروگرام کا دیرپا اثر ہی اسے خاص بناتا ہے۔ میں چینی اور پاکستانی حکومت کا اور خاص طور پر خواچونگ ایگریکلچرل یونیورسٹی کا اس بامقصد اقدام پر شکر گزار ہوں۔ میں چینی حکومت اور خواچونگ ایگریکلچرل یونیورسٹی کی مینجمنٹ کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے چین میں یہ بہترین ٹریننگ پروگرام فراہم کیا۔ یہاں حاصل کیا گیا علم ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا اور ہم اسے پاکستان میں عملی تجربات میں استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم اس پروگرام سے واقعی مطمئن اور خوش ہیں۔ شکریہ۔ گریجویشن تقریب میں خواچونگ ایگریکلچرل یونیورسٹی نے 5 پاکستانی شرکاء کو سرٹیفکیٹس پیش کیے جن میں انہیں ایلومینائی لائسنس مقرر کیا گیا۔ باضابطہ طور پر مقرر کیے گئے شرکاء میں محمد اسامہ، سمرہ شاہین، اعجاز احمد، بہار تہمینہ اور حیدر علی شامل تھے، جو چین اور پاکستان کے درمیان تعلیمی اور تکنیکی تبادلے کے لیے برج آف شیئرڈ ویژن قائم کرنے کے حوالے سے مل کر کام کریں گے۔ Being called a bridge between Pakistan and China. پاکستان اور چین کے درمیان ایک رابطہ پل کہلانا میرے لیے اعزاز بھی ہے اور بڑی ذمہ داری بھی۔ میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چین میں حاصل کردہ معلومات، تربیت اور ٹیکنالوجی کو پاکستان میں مفید استعمال کے قابل بنا سکوں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں طویل مدتی تعاون پیدا کروں۔ یہ صرف ان 3 مہینوں کی بات نہیں جو میں نے چین میں گزارے، بلکہ میں چین کے اداروں اور ماہرین کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھوں تاکہ مستقبل میں مشترکہ تحقیق، تربیت، طلبہ کا تبادلہ اور عملی منصوبوں پر کام جاری رہے۔ سن 2025 چائنا انٹرنیشنل جیولری نمائش میں سب سے زیادہ چمکنے والی چیزیں کیا تھیں؟ وہ پاکستان سے آئے ہوئے قیمتی پتھر تھے۔ آئیے ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، اس وقت میں موجود ہوں چائنا انٹرنیشنل ایگزیبیشن سینٹر میں، اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں چائنا انٹرنیشنل جیولری ایکسپو اس وقت منعقد ہو رہی ہے۔ تو ہم اندر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کون سی جو مصنوعات ہیں اس وقت پیش کی جا رہی ہیں، اور پاکستان سے کون سے ایسے قیمتی پتھر ہیں جو یہاں پر نمائش کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں، اور کون سے ایسے ایگزیبیٹر ہیں جنہوں نے یہاں نمائش میں حصہ لیا۔ تو آئیے میرے ساتھ اندر ایکسپلور کرتے ہیں کہ مزید کیا ہے ہمارے لیے۔
میں اصل میں چےجیانگ واپس جانے کا سوچ رہی تھی، لیکن نمائش کا پتہ چلا تو میں نے فوراً اپنا ٹرین کا ٹکٹ منسوخ کر دیا۔ یہ نمائش واقعی دلچسپ ہے۔ میں خاص طور پہ گوانگچو سے آیا ہوں کیونکہ میں ہمیشہ انٹرنیشنل جیولری ایکسپو میں آنا چاہتا تھا، لیکن میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ میں 10 سال سے زیورات خرید رہی ہوں اور میں تقریباً ہر سال اس نمائش میں آتی ہوں۔ ہمارا ایک سپلائر کیلیفورنیا میں بھی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے یہاں بہتر قیمت مل سکتی ہے۔ میں بنیادی طور پر جیڈ اور ہیتیان جیڈ میں دلچسپی رکھتی ہوں۔ میں ان کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں۔ میں 3 باتوں پر توجہ دیتا ہوں۔ شکل و صورت سب سے اہم ہے، دوسری یہ کہ اس کی قدر برقرار رہے، تیسری بات یہ کہ اس کا معیار اچھا ہو اور پتھر خالص ہو۔ مثال کے طور پر جب بات جیڈ کی ہو تو میں پہلے اس کی ساخت اور رنگ کو دیکھتی ہوں۔ ایک پرانی کہاوت ہے کہ رنگ کی بات ساخت کے بغیر نہ کرو اور ساخت کی بات رنگ کے بغیر نہ کرو۔ اگر دونوں چیزوں پر مکمل توجہ دیں گے تو بجٹ کم پڑ جائے گا۔ میرے بجٹ میں سب سے اہم چیز معقول قیمت ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں چائنا گولڈ کے سٹال پر، اور یہاں پر لوگ تصویر بنوا رہے ہیں اور وہ گولڈ پر تصویر جو ہے آپ کی لگا دیتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت لگتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت میری تصویر آئی ہے، اور یہ جو روایتی ان کا لباس ہے اس میں آئی ہے۔ یہ اے آئی نے میری تصویر لی ہے اور اے آئی سے خود بخود اس نے یہ ڈیزائن سلیکٹ کیا ہے۔ ہم مینول بھی ڈیزائن سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اے آئی کی مدد سے یہ خود آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی جو فیس ہے اس کے حساب سے کون سا ڈیزائن آپ کو سوٹ کرے گا اور کون سا جو کردار ہے وہ آپ کو زیادہ اچھا لگے گا۔ تو یہ روایتی لباس انہوں نے میرے لیے تیار کیا۔ اب یہی والا پرنٹ کریں گے گولڈ کے کوائن پہ تو یہ بہت زبردست خوبصورت ہے اور ایک شاندار یادداشت ہے۔ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے، اور اگر اصلی گولڈ ہو تو مجھے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ میں بیچ کے جتنا یہ ہیوی ہے اسے لگ رہا ہے۔ if there is a real gold then I don't need to work now۔ سونے کی کیٹیگری ہمیشہ جیولری نمائشوں میں سب سے زیادہ توجہ حاصل کرتی ہے، خاص طور پر حالیہ برسوں میں جب سونے کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اے آئی سے تیار کردہ یادگاری سکوں کے علاوہ چائنا نیشنل گولڈ گروپ کمپنی لمیٹڈ نے ایئر آف ہارس کے لیے سونے کی مصنوعات کی ایک سیریز بھی پیش کی اور ہر عمر کے صارفین کے لیے مزید آپشنز متعارف کرائے۔ پہلے لوگ سونے کی قدر برقرار رہنے پر زیادہ توجہ دیتے تھے، لیکن اب خریدار کم عمر ہیں، اس لیے وہ فیشن کے مطابق ڈیزائن اور کم وزن پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ہم نے 5 سے 6 گرام تک کی کچھ ہلکے وزن والی مصنوعات بھی متعارف کرائی ہیں، جس سے قیمت مناسب اور خریدار کے لیے سہولت پیدا ہوئی ہے۔ پاکستان قیمتی پتھروں کا اہم عالمی مرکز ہے۔ یہ نیلم کا دوسرا بڑا، زرکون کا چوتھا بڑا اور فیروزی کا تیسرا بڑا پیدا کنندہ ملک ہے۔ اس سال کی چائنا انٹرنیشنل جیولری ایکسپو میں ہمیں پاکستان کے زیورات بھی نظر آئے۔ دیکھیں میرے ہاتھ میں یہ جو پتھر ہے یہ چترال سے نکلا، اور فرسٹ ٹائم یہ ہے کہ یہ چترال سے بھی سٹون آنا شروع ہوئے ہیں۔ یوزلی ہمارے ہاں جو ایمرلڈس اور وہ ہے سفرائٹ ہے وہ زیادہ تر سوات سے آتے ہیں، اور سوات کے کافی زیادہ فیمس ہے، جبکہ یہ پتھر پہلی دفعہ چترال سے آیا ہے۔ اور اس کی کوئی خوبی بتا سکتے ہیں امجد بھائی کہ کیسی کوئی ایسی خوبی ہے اس کی؟ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ایمرلڈ ہے، اور ایمرلڈ جو ہے وہ پریشیس اسٹونز میں آتے ہیں۔ یہ سوات کا ایمرلڈ ہے۔ اس میں اور اس میں کوئی فرق ابھی تک آپ کو لگا؟ کلیئرٹی کا فرق، جتنا ڈیپ کلر ہوگا جتنی کلیئرٹی ہوگی اتنا خوبصورت ہوگا۔ جسٹ لائک آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ رنگ ہے، یہ سوات کی رنگ ہے، یہ سوات اوکے یس 18 کیرٹ گولڈ اور ڈائمنڈ میں۔ محمد امجد مسلسل 20 سال سے چائنا انٹرنیشنل جیولری ایکسپو میں شرکت کر رہے ہیں۔ بیجنگ میں برانچ رکھنے والی پاکستانی کمپنی کے طور پر انہیں چینی مارکیٹ کی خاص سمجھ بوجھ حاصل ہے۔ وہ کریں کہ یار کتنی مانگ بڑھ رہی ہے، تو ہر سال چائنا مارکیٹ میں 20 سے 30% اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو رہی ہے۔
اور میں ایک بہت بات ایک مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ تھینکس ٹو چائنا مارکیٹ، تو انہوں نے ہمارے پتھر کو جو اسپیشلی ایمرٹ کو پاکستان کے نام سے جو ہے نا وہ مشہور کیا ہے۔ پہلے لوگ لے کے جاتے تھے رشیا اور جرمنی، تو وہ رشیا کے نام سے بکتا تھا۔ ہمارے جتنے بھی بڑے برانڈس ہیں، لگژری اس کے برانڈس ہیں واچ کے، وہ ہمارے ہی پتھر یوز کرتے ہیں ایمرٹ، جیسے رولیکس ہو گیا، کارٹر ہو گیا، چوپے ہو گیا، اے پی ہو گیا، پیٹر فیلک ہو گئے، یہ سب جتنے بھی ہیں وہ ہمارا سواد کا ایمرٹ یوز کرتے ہیں، کیونکہ اس کی کوالٹی بہت ہائی ہوتی ہے۔ پاکستان کی جیولری انڈسٹری میں تیز رفتار ترقی کے باوجود کئی چیلنجز موجود ہیں۔ ان میں عالمی معیار کے برانڈز کی کمی، پرسنلائزڈ یعنی اپنی پسند کے مطابق مخصوص اور جدید ڈیزائن میں کم مقابلہ، پوری انڈسٹری میں منافع کی محدود شرح اور انڈسٹری میں مجموعی تعاون اور اعلیٰ معیار کی مصنوعات کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت شامل ہیں۔ میری ریکویسٹ ہوگی حکومت پاکستان سے کہ وہ جو ہے یا کسی ایسے بڑے انسٹیٹیوٹ جیسے چائنا میں NGTC ہے اور US میں GIA ہے اور اپنا جاپان میں جو ہے اپنا ان کی JML کے نام سے انسٹیٹیوٹ ہے، اگر ان کا کوئی ڈیلیگیشن یا ان کا کوئی ایک سسٹم ہمارے پاکستان میں انسٹال ہو جائے اور ہمارے لوگوں کو ٹرین کرے تو یہ بہت بڑی مارکیٹ، اور ہم اس پہ اب چائنا اور پاکستان کا جو ہے چائنا اور انڈیا کا جو ٹریڈ ویلیوم ہے وہ $4 بلین ہے، حالانکہ ان کے پاس کوئی مائن نہیں ہے، کوئی پتھر ایسا نہیں ہے کہ جس کو ویلیو، صرف وہاں پہ پروسیس ہے، انہوں نے سیکھا ہے GIA اور اپنے انسٹیٹیوٹ سے اور وہ پروسیس کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو مائنز ہیں الحمدللہ رب کائنات کے کرم سے جو ہے نا وہ معدنیات سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ ایجوکیشن اور اسکلز کی کمی ہے۔ حکومت نے قیمتی پتھروں اور زیورات کو غیر روایتی برآمدی صنعتوں میں شامل کیا ہے تاکہ انہیں سپورٹ کیا جا سکے۔ انہوں نے ٹیکس مراد اور برآمدی ٹیکس ریبیٹ میں اصلاحات متعارف کرائی ہیں، جس سے ریبیٹ یعنی چھوٹ کی شرح 3% سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ان متعدد فوائد کی وجہ سے ملک کی زیورات کی برآمدات کی مالیت حالیہ برسوں میں 300% بڑھ گئی ہے۔ کمپیئر ٹو لاسٹ 10 ایئر کافی امپرومنٹ ہے، یہ کافی جو ہے نا وہ انکریز ہوا ہے یہاں پہ ٹریڈ ہماری، ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے ریلیشن شپ ہیں، اور FTA از اے گڈ میں کہتا ہوں ایگریمنٹ، اس کے بہا پہ ہمیں کافی ریلیف ملا ہے۔ پہلے اس اگر ہم تھائی لینڈ سے، کوریا سے، کولمبیا سے، سری لنکا سے اگر مال ہم امپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ 24 to 26% ٹیرف تھا، اور یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت ہمارے پاس جو پاکستان سے ہم جو امپورٹ کر رہے ہیں پریشیز اور سیمی پریشیز وہ جسٹ 4 to 5% کر رہے ہیں، تو کافی جو ہے نا ہمیں بینیفٹ ہے پاکستان میں۔ پاکستانی بحریہ کے ایک افسر سے چینی اسکرین کا ایک مانوس چہرہ بن گیا۔ جناب ارشد عوان نے جیم میں 17 برس کی محنت سے اپنی پہچان بنائی۔ آئیے اس پاکستانی اداکار کے جیم میں خوابوں کی تکمیل کا یہ منفرد قصہ سنتے ہیں۔ نانجنگ میرا دوسرا گھر ہے۔ جب میں پہلی بار چین کے علاقے نانجنگ آیا تو اس وقت میں بحریہ میں ملازمت کرتا تھا۔ میں یہاں چینی کوچز کے ساتھ سپورٹس شوٹنگ کی ٹریننگ کے لیے آیا تھا۔ چین آنے کا وہ میرا پہلا موقع تھا اور یہاں پہنچ کر میں چین اور اس کے شہروں کا دیوانہ ہو گیا۔ چین کے پہلے سفر سے ہی ارشد عوان اس ملک کا دلدادہ ہو گیا تھا۔ بحریہ سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ چین آ گیا اور پچھلے 17 برس اس نے نئے مواقع تلاش کرتے ہوئے گزارے۔ اس نے پڑھایا بھی، کوچنگ بھی کی اور بزنس کنسلٹنٹ کے طور پر بھی کام کیا، مگر اس کے کیریئر کا سب سے حیران کن باب اس وقت کھلا جب اس نے ایک نئی دنیا یعنی اداکاری میں قدم رکھا۔ پتہ نہیں کیسے لیکن میں اداکاری کے شعبے میں آ گیا، جو میرے لیے بھی حیرانی کی بات تھی کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ چین موقعوں کی سرزمین ہے، مجھے موقع ملا اور میں نے کئی فلموں اور ڈراموں میں کام کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نئے پیشے نے میرے کاروبار میں بھی میری مدد کی۔ میں نے کبھی خود کو مشہور شخصیت نہیں سمجھا، لیکن لوگ مجھے اسی طرح دیکھتے ہیں اور اس سے اچھا تاثر بنتا ہے۔ میں نے اسے مثبت انداز میں استعمال کیا۔
میں مکمل یقین رکھتا ہوں کہ چین میں ہر جگہ مواقع موجود ہیں. آپ کے پاس ہنر، جذبہ اور کچھ حاصل کرنے کی خواہش ہو تو راستہ مل جاتا ہے. اگر یہ سب ہو تو آپ کو موقع بھی ملتا ہے اور حکومت کی مدد بھی ملتی ہے. یہاں رہنا میرے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے. چین میں تیز رفتار ترقی نے ارشد عوان کو آگے بڑھنے کے لیے نئے اور وسیع مواقع فراہم کیے. چین میں پہلی بار اداکاری کرتے ہی اس کا فن سب کو خوب پسند آیا اور ہدایت کاروں سے لے کر عام ناظرین تک سب نے اس کو سراہا. تب سے وہ کئی فلموں اور ڈراموں میں کام کر چکا ہے، جن میں معروف چینی پروڈکشن کراسنگ دا یالو ریور بھی شامل ہے. ڈائریکٹر نے مجھے بتایا کہ مجھ میں اداکاری کی صلاحیت اور قابلیت ہے اور انہوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا. تب میں نے فیصلہ کیا کہ اداکاری کو اپنا دوسرا پیشہ بنا لوں. جب بھی ہم کسی پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں ہم ہمیشہ ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اگر انہیں کچھ بدلنا ہو تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہماری ثقافت یا بیرون ملک یہ چیز کیسے کی جاتی ہے. ہم مشورہ دیتے ہیں. جہاں ہمیں لگے کہ کوئی چیز بہتر ہو سکتی ہے تو وہ اسے ہمیشہ قبول کرتے ہیں. مثال کے طور پر فلم کراسنگ دی یلو ریور میں میں نے اپنا انداز بدلنے اور کچھ باڈی موومنٹس شامل کرنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ سین زیادہ قدرتی لگے. وہ مان گئے، کہا کہ چلو آزما کر دیکھتے ہیں اور پھر اسے شامل بھی کر لیا. اس سے مجھے احساس ہوا کہ کام کس قدر مل جل کر ہوتا ہے. یہ چین کو بیرونی دنیا سے جوڑنے کا ایک طریقہ بھی ہے. مجھے اس کام میں مزہ آتا ہے اور میں اس کا حصہ بن کر خوش ہوں اور چین میں مزید پروجیکٹس کے لیے پرعزم ہوں. حیرت کی بات یہ ہے کہ میری ساری اداکاری ابھی تک چین میں ہوئی ہے. میں نے کبھی باہر کام نہیں کیا. اب پاکستان سے بھی آفرز آ رہی ہیں. امید ہے آپ مجھے جلد پاکستانی ٹی وی چینلز پر دیکھیں گے. ارشد عوان نے آہستہ آہستہ چین میں اپنے لیے ایک ٹھوس بنیاد بنائی. اس کی مسلسل ترقی نے اسے مستقل طور پر یہاں بسنے اور اپنی فیملی کو ساتھ رکھنے کا سوچنے پر مجبور کیا. مگر اپنے پیاروں کو پردیسی ملک لانا آسان فیصلہ نہیں تھا. اپنی فیملی کو یہاں لانا ایک مشکل فیصلہ تھا. جب میری فیملی یہاں آئی تو میرے بچے بہت چھوٹے تھے. انہیں مقامی رسم و رواج اور ثقافت کا علم نہیں تھا اور زبان سب سے بڑا مسئلہ تھی. میں نے انہیں چینی اسکول سسٹم میں داخل کرایا جہاں انہوں نے زبان سیکھی، ثقافت سیکھی اور چینی دوست بنائے. وقت کے ساتھ یہ چیز ان کے لیے فائدہ مند بن گئی. میرا یقین ہے کہ مختلف ثقافتوں میں پرورش انسان کو اعتماد، علم اور دنیا کی وسیع سمجھ بوجھ دیتی ہے. ارشد عوان نے جب پہلی بار چین میں مستقل طور پر رہنے کا سوچا تو اسے کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر اپنے اس منصوبے کو ثابت قدمی کے ساتھ لے کر چلتا رہا. اس دوران اس کا خاندان بھی یہاں کے ماحول میں رچ بس گیا. پچھلے 17 برسوں میں اس نے چین میں اپنا مقام بھی پیدا کیا اور اس ملک کی شاندار ترقی کا بہت قریب سے مشاہدہ بھی کیا. گزشتہ 17 برس میں میں نے چین میں بہت تبدیلیاں دیکھی ہیں. جب میں پہلی بار یہاں آیا تھا تو بہت کم لوگ انگریزی بولتے تھے، لیکن اب میں کئی لوگوں کو انگریزی بولتے دیکھتا ہوں. اس وقت غیر ملکیوں کو اپنی پسند کا کھانا ملنا بہت مشکل تھا، لیکن آج دنیا بھر کا کھانا آسانی سے مل جاتا ہے. اس وقت سڑکوں کا نظام اچھا تھا لیکن میٹرو لائن کم تھیں، صرف لائن 1 تھی. اب 10 سے زیادہ میٹرو لائنیں چل رہی ہیں جو نانجنگ کے ہر حصے کو جوڑتی ہیں. 2 بڑے ریلوے اسٹیشنز بھی بنائے گئے ہیں جن میں نانجنگ ساؤتھ ریلوے اسٹیشن شامل ہے جو جنوب مشرقی ایشیا کا سب سے بڑا اسٹیشن ہے. سفر بہت آسان ہو گیا ہے. میں نے نانجنگ اس لیے چنا کہ یہ شنگھائی اور ہانگچو کے قریب ہے اور یہاں سے بیجنگ اور دیگر شہروں تک رسائی بھی آسان ہے. اس نے میرے کاروبار میں بڑی مدد دی ہے. اب جب میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو پچھلے 17 برس کے مقابلے میں ان کی سوچ، رہن سہن اور اعتماد میں بڑا فرق نظر آتا ہے. وہ چین کی معاشی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں اور زبان نے ان کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے. میرا بیٹا انٹرپریٹر یعنی مترجم ہے، کئی پروجیکٹس پر کام کر چکا ہے اور بیٹی نے چینی زبان میں ماسٹرز کیا ہے. یہ تجربہ ان دونوں کے لیے بڑی کامیابی ثابت ہوا ہے. میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ چین اور دوسرے ممالک اور ثقافتوں کے درمیان مثبت رابطے کا کردار ادا کر رہے ہیں. وہ ان رشتوں اور پلوں کو آگے بڑھا رہے ہیں جو ہم نے یہاں قائم کیے تھے. ارشد عوان کا ارادہ ہے کہ چینی اور پاکستانی کاروباری افراد کے درمیان براہ راست رابطے کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا جائے تاکہ غیر ضروری درمیانی افراد ختم ہو جائیں. اس نے زراعت، ٹیکسٹائل، دوا سازی اور چمڑے کی مصنوعات جیسے شعبوں میں تعاون کے بڑے مواقع دیکھے ہیں.
I had a dream that I should make. जब मैं पहली बार चीन आया तो मेरा बुनियादी मकसद चीन और पाकिस्तान के दरमियान कारोबारी ताल्लुकात कायम करना था, लेकिन फिल्म और मीडिया में काम करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि फ़न और सकाफ़त के शोबे में भी बहुत से मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान और चीन इन शोबों में भी ताउन कर सकते हैं और ये बहुत फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। कारोबार के हवाले से मेरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान और चीन दोनों में साल में कम से कम एक मरतबा 2 तरफ़ा कारोबारी तबादले करवाऊँ। अगर ये ज़्यादा बार हो सकें तो और बेहतर होगा। मैं चीनी कंपनियों को पाकिस्तानी कारोबारी इदारों से जोड़ने में मदद कर रहा हूँ। इस काम में पाकिस्तान के सिफारतखाने और चीन के सिफारतखाने दोनों का मुकम्मल ताउन शामिल है। दोनों हुकूमतें इस मंसूबे की मुकम्मल हिमायत कर रही हैं। मेरी नज़र में तिजारत सिर्फ एक पहलू है, तालीम और सकाफ़त भी उतनी ही अहम हैं। हम जिस हद तक हो सके अपना किरदार अदा कर सकते हैं, चाहे कोशिश कितनी भी छोटी हो। कोई हद नहीं, असल चीज़ इरादा और जज्बा है जो मुल्कों को एक दूसरे के करीब लाता है। नाजरीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा मिलेंगे। खुदा हाफिज़।